کسی کے فضل و کمال کی وجہ سے اس سے محبت رکھنا، یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ لوگ ہوتے ہیں اولیاء کرام، غوث، قطب، ابدال، بزرگان بھی، ان سے بندے کو محبت ہوتی ہے۔ اور یہ محبت کس لیے ہوتی ہے؟ ان کے فضل و کمال کی وجہ سے، کہ اللہ پاک نے انہیں نوازا ہے، یہ برتر لوگ ہیں، اعلیٰ ترین لوگ ہیں، یہ اللہ کے بڑے قریب ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہیں، انہیں رب کو منانا آتا ہے، انہیں رب کو منانا آتا ہے، اور رب ان کی مانتا بھی ہے، اور یہ رب کے بڑے لاڈلے ہیں۔ تو کیوں نہ ان سے محبت رکھیں گے تو رب کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ جب ان سے عقیدت رکھیں گے تو رب تعالیٰ کی قربت مل جائے گی۔ تو اس سبب سے پھر اللہ والوں سے محبت رکھی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، قرآن پاک کے درس میں ابراہیم کے اندر بتایا گیا کہ سب سے بدترین محبت، سب سے بدترین محبت پتہ ہے کیا چیز ہے؟ فرمایا قرآن پاک کے اندر ہے کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ جو دنیا کی محبت کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی محبت کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں دنیا ہی سب کچھ ہے، وہ دنیا کی محبت کے لیے جناب اپنا سب کچھ گوا دیتے ہیں، دنیا کی محبت میں سب کچھ گوا دیتے ہیں۔ کیا گواتے ہیں؟ آخرت برباد کر دیتے ہیں، آخرت پر سودا کر دیتے ہیں، جناب ملین کر دیتے ہیں، اپنی عزت آبرو سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ اللہ کی فکر نہیں ہوتی، اللہ کی رضا کی فکر نہیں ہوتی انہیں، نبی علیہ السلام کے ناراض نہ ہو جائے اس کی فکر بھی نہیں ہوتی، انہیں آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ انہوں نے سوچا بھائی کہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اور بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی اگر حیثیت مکھی کے پر برابر کی ہوتی نا تو اللہ پاک جو ہے کافروں کو ایک گھٹ پانی بھی نہیں دیتا، ایک گھٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ اللہ کے حضور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے حضور آخرت کی اہمیت ہے۔ تبھی تو اللہ پاک نے کلام مقدسہ کے اندر بارہا آیات کے اندر والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کئی گنا بہتر ہے، دنیا سے کئی درجہ بہتر ہے۔ اے بندو آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو۔ تمہارے لیے تو ہم نے آخرت سجائی ہے، تمہارے لیے تو ہم نے آخرت کی دنیا بنائی ہے، اور تم دنیا سے بھی لگا رہے تھے، اور تم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، اور تم نے دنیا کو اپنا حقیقی ٹھکانہ سمجھ لیا، اور تم اسی کو سنوارنے لگ گئے، اسی کو بنانے لگ گئے۔ نہیں، تمہارے لیے تو تمہارے رب نے آخرت سجائی ہے، آخرت کی دنیا رکھی ہے۔ فرمایا ما تشتہی انفسکم، اللہ فرماتا ہے کہ وہ تم خواہش کرو گے تمہیں وہ چیزیں دی جائیں گی، تم جو مانگو گے تمہیں وہ عطا کیا جائے گا۔ یار انہیں تو سب کچھ خریدنا پڑتا ہے، وہاں تو بغیر خریدے مل جائے۔ ما تشتہی انفسکم، تمہیں صرف خواہش کرنی پڑے گی، تمہیں صرف سوچنا پڑے گا، تمہارے دل میں صرف آرزو پیدا ہوگی اور وہ چیز تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اور بھائی یہاں پر تم آرزو کرتے ہو، خواہش کرتے ہو، خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی، اور کبھی ہو جاتی ہیں تو پھر قسمت ہے، لیکن پوری نہیں ہوتی اکثر۔ تو وہاں کا حال یہ ہے کہ بندہ خواہش کرے اور پوری ہو جائے۔ تو بھائی یہ زندگی بہتر ہے یا آخرت کی زندگی بہتر ہے؟ تو آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا کے اندر آپ کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑے گی، دنیا کے اندر آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، دنیا کے اندر آپ کو بڑی تکلیفیں جھیلنی پڑے گی۔ لیکن آپ سوچتے ہیں کہ دنیا میں ہی ساری افضلیت مل جائے، تلاش کرتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا جو معیار ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کا جو معیار ہے وہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کا ہونا چاہیے، حضور کی محبت پر ہونا چاہیے۔ جب ہم حضور کی محبت کو اول رکھیں گے، برتر رکھیں گے، یقین
مانے زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی، بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ آپ اس کا عملی جو جائزہ ہے نا وہ آپ حضور علیہ السلام کی سیرتوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ محبت کا یہ معیار ہے کہ حضور کی محبت ماں باپ سے، اولاد سے، عزت روا سے، قرابت دار سے، ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت ہونی چاہیے۔ اب ایک اور روایت میں حضرت انس ہی فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تین طرح کے خصلتوں والے ہیں جنہیں اللہ پاک ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں، انہیں ایمان کی لذت مل جائے گی۔ فرمایا ایک تو وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا دوسرا جو ہے وہ شخص ہے جناب جو الحب للہ والبغض للہ، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے اور کسی سے نفرت رکھے نا تو وہ بھی اللہ کے لیے، کہ یہ اللہ کے نفرت کرتا لوگوں میں سے ہے۔ وہ بھائی مجھے یہ بتاؤ اللہ کی نفرت کرتا لوگوں میں سے کون سے؟ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور چور جو ہے ان کا ہاتھ کاٹا جائے، اللہ تعالیٰ نے بارہا مقامات کے اندر ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جنہیں اللہ ناپسند جانتا ہے۔ تو بھائی ہمارے محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جو برے لوگ ہیں اللہ انہیں ناپسند جانتا ہے، تو لہٰذا ہم بھی ان سے نفرت کریں۔ اور محبت کا معیار کیا ہے؟ محبت کا معیار یہ ہے کہ اللہ جنہیں پسند فرماتا ہے ہم بھی ان سے محبت کریں، اللہ جنہیں پسند فرماتا ہے ہم بھی ان سے محبت کریں۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظلم کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا، لیکن ہمارا کیا ہے؟ ہم انہیں کے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم انہیں لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس پاور ہے، لیکن کبھی یہ بھی تو سوچے اللہ کے پاس اس سے زیادہ پاور ہے، اللہ اس سے بڑا بادشاہ ہے، اللہ اس سے بڑا اختیار والا ہے، اللہ اس سے بڑا قدرت والا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے معیار کو، دوستی کے معیار کو اتنا اعلیٰ رکھیں گے تو وہ دوستی کی جو نسبت ہوگی نا وہ بھی اعلیٰ ہوگی، اور جو دوستی کا رشتہ ہوگا نا وہ بھی بڑا مضبوط ہوگا۔ اس دوستی کے رشتے کے اندر ہمیں جو اللہ پاک نعمت عطا فرمائے گا وہ بھی اعلیٰ ہے، اللہ پاک جو عزت عطا فرمائے گا وہ بھی اعلیٰ ہے، اللہ جو نیکی عطا فرمائے گا وہ بھی اعلیٰ ہے، جو بلندی عطا فرمائے گا وہ بھی اعلیٰ ہے۔ لیکن دوستی کا معیار ایسا ہونا چاہیے جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہو۔ اور فرمایا تیسرا وہ شخص ہے کہ جو اسلام لانے کے بعد کفر کو ایسا ناپسند جانے جیسا آگ میں جلنا ناپسند جانے۔ بھائی کوئی بندہ آگ میں جلنے کو پسند کرے گا؟ اگر ہلکا سا بھی لگ بھی جائے گا وہ فوراً دور کر لیتا ہے آگ کو، جلنے کی جگہ بنی۔ تو اسی طرح کفر سے بھی نفرت کرے، آگ سے جس طرح نفرت کرتا ہے تو کفر سے بھی اس طرح نفرت کرے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے دوستی کا معیار رکھا ہے کہ ہم کافروں سے دوستی کریں گے، ہم مشرکوں سے دوستی کریں گے، ہم غیر مسلموں سے دوستی کریں گے، ہم اغیار کے پلے کاٹیں گے تو ہمیں جناب بڑی عزت ملے گی۔ نہیں، عزتوں کا معیار یہ نہیں ہے، عزتوں کا معیار یہ نہیں ہے، عزتوں کا معیار تو اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ وَالْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزت اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے رسول کی ہے اور مومنوں کی ہے۔ اللہ نے تو انہیں عزت دی ہے، اور تم عزتوں کا معیار یہ سمجھتے ہو کہ کافروں کے پاس عزت ہے، کافروں سے تمہیں عزت ملے گی؟ نہیں، وہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ جب ہم اس طرح کا معیار رکھیں گے تو زندگی بڑی خوبصورت ہوگی۔ اب دیکھیے نا حضرت عبداللہ ابن حشام روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، اور جناب حضور علیہ السلام جلوہ کرتے ہمارے ساتھ، اور ساتھ ساتھ سیدنا عمر فاروق بھی تھے۔ عمر فاروق نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ عزیز ہیں، میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا الا الا، خبردار خبردار خبردار، عمر تیرا ایمان کامل نہیں ہے۔ کہا کیوں؟
عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک تو اپنے جان سے بڑھ کر اس سے محبت نہ کرے گا تیرا ایمان قابل نہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق نے عرض کی الان یا رسول اللہ اب سے آپ مجھے میرے جان سے زیادہ پسند ہیں، آپ میرے نزدیک میرے جان سے زیادہ عزیز ہے، میرے جان سے زیادہ پیارے ہیں، میں اپنی جان کو دے سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کی ذات آپ کی عزت آبرو پر حق کیا نہیں دے سکتا۔ تو یہ ہے محبت کا معیار۔ جب محبت کا معیار ایسا ہو جائے نا تو یقین مانے پھر محبتوں کی رفتیں بھی ملے گی، برکتیں بھی ملے گی، وسعتیں بھی ملے گی۔ لیکن جب دوگلا پن ہونا کہ کہے کچھ اور کرے کچھ اور، دھڑا کچھ اور دلیل کچھ اور، تو پھر اس میں پھر دوگلا پن ہے، اس میں کچھ نہیں ملتا سوائے نفاق کے، سوائے بربادی کے، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ تو اپنے محبت کے معیار کو اعلیٰ رکھنا ہوگا، جس طریقے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے محبت کا معیار رکھا۔ دیکھیں اس حدیث پاک کے اندر کیا بیان ہے؟ اپنے ماں باپ اولاد عزت کرنا سب سے زیادہ حضور سے محبت کی۔ اب محبت کا معیار دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ بدر کے اندر جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے سامنے آئے، وہ جناب کفار و مشرکین کے ساتھ تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہے سیدنا صدیق اکبر ہجرت کر کے تشریف لے آئے، بیٹا وہی تھا، بیٹا وہی تھا۔ اب کفار و مشرکین کے ساتھ رہتے رہتے ان کی خصلتیں آ گئی، ایمان لے کے نہیں آئے تھے، حضرت عبد الرحمن ایمان لے کے نہیں آئے تھے۔ اب جناب کیا ہوا کہ وہ کفار و مشرکین کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ گئے۔ جناب جنگ بدر کے اندر جو ہے نیزے تلوار کے نیچے صدیق اکبر آ گئے۔ جب صدیق اکبر آ گئے نا، بیٹے نے محبت کی پتری کی وجہ سے، باپ کی محبت کی وجہ سے جناب کو پھیر لیا اور والد کو چھوڑ دیا۔ اور جناب بعد میں جب حضرت عبد الرحمن ایمان لے آئے نا، پھر بعد میں بیٹھنے کے بعد کہنے لگے بابا دیکھو مجھے آپ کی کتنی محبت تھی، حالانکہ میں کفار کے ساتھ تھا، باوجود اس کے آپ میرے تلوار کے نیچے تھے تو میں نے آپ کو بخش دیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کی ذات کی قسم کہ اگر بیٹا اس کی جگہ تم ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا، میں تمہیں قتل کر دیتا۔ میں یہ نہ دیکھتا کہ تم میرا بیٹا ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا کہ تو میرے نبی کا دشمن ہے، تو میرے نبی کا دشمن ہے۔ یار محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے جو صدیق اکبر نے بتایا کہ اولاد سے بڑھ کر حضور سے محبت ہونی چاہیے۔ اور ایک مقام کے اندر حضرت ابو قحافہ حضور علیہ السلام کے شان میں نازبہ جملے بولے، انہوں نے جب بولے نا تو بیٹے کی غیرت اور محبت کا عالم دیکھیے، انہوں نے تماشا مارا اور وہ زمین پر گر گیا۔ یار بیٹے نے باپ کو مارا، صدیق اکبر نے اپنے والد ابو قحافہ کو تھپڑ مارا، کیوں؟ تم نے میرے نبی کے شان میں گستاخی کی، میرے نبی کے شان میں گستاخی کی۔ تو یہ ہے محبت کا معیار، یہ محبت کا معیار، یہ محبت کا معیار کہ اپنے والدین سے بھی بڑھ کر حضور سے محبت کی۔ دیکھیں غزوہ تبوک کے اندر حضور علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جس کے بعد جو ہے راہ خدا کے لیے نکال تو ہمیں غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے، تبوک کے لیے نکلنا ہے۔ جناب ہر کوئی اپنی اپنی مسابقت سے جو کچھ نہ خرید رہا ہے، صدیق اکبر کا قربان جو جناب کو گھر کا سارا سامان لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ صدیق اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا، میں سب لے آیا، یہاں تک کہ سوئی بھی نہیں چھوڑی، وہ بھی لے آئے اللہ کے راہ کے لیے۔ تو بھائی یہ محبت کا معیار، یہ محبت کا معیار، ماں باپ اولاد عزت آبرو مال متا ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت ہونی چاہیے۔ جو حضور سے محبت ہوگی پھر اس محبت کا معیار بھی دیکھیے گا کیسا ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام جب ہجرت کے لیے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا، ہجرت کے لیے راستے سفر باندھ رہے ہیں،
سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے مسکرا دیا، اس کا مطلب اجازت مل گئی، اور اس قدر خوش ہوئے، خوشی کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ حضور کی قربت اور حضور کی صحبت مل جائے گی جناب۔ تو جناب عمر کیا ہے؟ 50 سال۔ عمر کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کی 50 سال عمر ہے۔ ہاں جی، نکل پڑے راستے سفر کے لیے، یہاں تک کہ غار ثور کے قریب پہنچے۔ جب غار ثور کے قریب پہنچے نا، قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر کی محبت، الفت، چاہت پر سیدنا صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کو اپنے کندھے مبارک پر بٹھا لیا۔ اور یار کہنے والے جنہوں نے جو گئے نا غار ثور، ان کو پتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے، بغیر کسی چیز کے، یعنی بدن صرف خالی ہو، اس کے بعد کوئی ساز و سامان نہ ہو، کوئی بستہ سامان کچھ بھی نہ ہو، باوجود اس کے پہاڑ پر چلنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور قربان جائیں یہاں 50 سال کی عمر ہے، سیدنا صدیق اکبر نے اپنے لیے اعزاز جانا، حضور علیہ السلام کو اپنے مشت پر بٹھا لیا اور بٹھا کر اوپر غار ثور لے کر گئے۔ اور لے جانے سے پہلے حضور علیہ السلام جب اس غار کے اندر داخل ہونے لگے نا تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے نہیں جانا بھی۔ سیدنا صدیق اکبر خود اندر چلے گئے اور جا کر جناب جتنے بھی سوراخ تھے نا اپنی چادر مبارک کو بھاگ کر سارے سوراخ بند کر دیے اور بند کر کے واپس آ گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اب آ جائیے، اب اندر جانے سے پہلے اللہ کے نبی نے پوچھا ہے صدیق تمہاری چادر کہاں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو میں نے سوراخ بند کر دی۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ بلند کیے، کہا یا اللہ روزے محشر میرا جو مقام ہوگا نا میرے صدیق کو بھی وہی رتبہ عطا فرما۔ یار اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا محبت کی داستان آپ رقم کرو گے؟ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی اندر تشریف لے گئے، وہاں جناب صدیق اکبر کا پھر دیکھیے کیا کارنامہ ہے۔ حضور علیہ السلام تھکے ہارے تھے، حضور علیہ السلام آرام فرما رہے، دیکھا کہ کچھ سوراخ مزید باقی بچے ہیں، اپنے جسم کے کپڑے نکال کے پھاڑ کے وہ سوراخ بھی بچے اور یہاں تک کہ انتہا نہیں ہو گئی کہ جناب ایک سوراخ پھر بھی بچ گیا، ایک دوسرا وہاں پر اپنے قدم رکھ دیے، کہیں وہاں سے کوئی موسی چیز آ کر حضور کو نہ تکلیف ہو۔ یار محبت کی انوکھی داستان پر تم کرتی اور 3 دن تک حضور کے ساتھ رہے، 3 دن تک حضور کے ساتھ رہے۔ اور کمال کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ صدیق کو جو رتبہ ملا ہے نا نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں ملا، روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں ملا، کام دیگر عبادتیں ریاضتیں ایسے ویسے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یار ہم سویرے سے شام تک نمازیں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں ایک دن صراط المستقیم ہماری بڑے سیدھے راستے پر چلا انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، یہی بات کرتے ہیں۔ تو ابھی انعام یافتہ لوگ کون سے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین، فرمایا وہ انبیاء کے بعد صدیقین، یا اتنا بڑا رتبہ۔ اور اس صدیق کو رتبہ کیسے ملا؟ حضور کی غلامی کے ساتھ، حضور کی غلامی اختیار کی۔ بھائی حضور کے ساتھ کیا آگے آنکھیں بند کر دیتے، کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کسی طرح کی بات بھی کرے، حضور کے سامنے آنکھیں بند کر دیتے۔ یہی محبت کا معیار، اسی کو محبت کرتے، اسی کو محبت دیتے، اور اسی محبت نے انہیں وہ اعلیٰ عرفہ رتبہ عطا کیا کہ قیامت تک بھی اگر کوئی چراغ لے کے بھی ڈھونڈے نہ سکتے نہیں مل سکتے، یہ مقام کسی کو نہیں مل سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر کو اللہ پاک نے جو رتبہ اور مقام مرتبہ عطا کیا، اور یہ سب حضور کی غلامی کے سبب ملی، حضور کے اطاعت کے سبب ملی ہے، حضور سے مالکانہ عقیدت رکھنے کے سبب ملی ہے۔ تو ہمیں اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، ہمیں رفعت ملے، تو پھر ایک ہی معیار ہونا چاہیے، ایک ہی بہت سادہ سا اصول دوستی ہے دوست رکھنا، بہت سادہ سا اصول دوستی ہے دوست رکھنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔
دوستی کا معیار ہونا چاہیے. جو حضور کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے. جو حضور کا غلام ہے وہی سے عزت مل سکتی ہے. ساری عزتیں حضور کے در سے ملتی ہیں. ساری عزتیں حضور کے در سے ملتی ہیں. یا اس سے بڑی بدبختی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس کے سبب ہمیں زندگی ملی، جس کے سبب ہمیں عزتیں ملی، جس کے سبب ہمیں رفتیں ملی، جس کے سبب ہمیں جینے کا طریقہ ملا، جس کے سبب ہمیں عبادتوں کا طریقہ ملا، جس کے سبب ہمیں اس دنیا کے اندر وقار کی چادر ملی، رفتوں کی چادر ملی، آج ہم اسی کے ساتھ پر انگلی اٹھا، آج ہم اسی سے کنارہ کرتے ہیں، آج ہم اسی سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، آج ہم اسی کے ذکر سے موڑ لیتے ہیں، آج ہم اسی کے تذکرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں. بتاؤ پھر عزتیں کہاں سے ملیں گی؟ عزتیں کیا اخیار کے طلب چاہنے سے ملیں گی؟ عزتیں کیا دنیا دار سے ملیں گی؟ نہیں. قدر نبی کا یہ کہ جانے دنیا دار کبھی ہے اور قدر نبی پر جاننے والے سو گئے بچ مدی. یہ دنیا دار کو حضور کی عزت سے کیا ہو رہا ہے؟ حضور کی محبت سے کیا کروا؟ حضور کی محبت الفت و چاہت سے کیا لگاؤ ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. نہ یہ تمہیں آخرت دے سکتے ہیں، نہ دنیا دے سکتے ہیں، صرف ذلت دے سکتے ہیں، صرف دھوکہ دے سکتے ہیں، صرف تمہیں تمہارے جذبات کو مجبور کر سکتے ہیں، تمہارے اختیارات سے کھیلیں گے، تمہارے جناب حقوقوں سے کھیلیں گے، تمہارے حقوقوں کو پامال کریں گے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، ملنا کچھ بھی نہیں ہے. ساری عزتیں حضور کے در سے ملتی ہیں، ساری نعمتیں حضور کے در سے ملتی ہیں، ساری رفتیں حضور کے در سے ملتی ہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، ارے در بدر یوں ہی پار کرتے ہیں، اور اس گلی کا قدا ہوتے جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا میرے سے کہا، اور اسی پر للہ بھی بولتے دنیا سے سنتا. بس یہی احساس چاہیے، بس یہی بیان چاہیے، بس اتنی سی ہمیں حضور کی قربت چاہیے، حضور کی نوازش چاہیے. بھائی قیامت کے قریب قبر کے اندر یہ سوال نہیں ہوگا، یہ نہ پوچھا جائے گا یہ کون ہے، یہ محمد ہے. نہیں، پوچھا جائے گا تم نے ان کے لیے کیا کیا دنیا میں، تم نے ان سے کتنی محبت کی ہے، کتنی الفت رکھی ہے، کتنی چاہت رکھی ہے، تم نے کتنی محبت کا حق ادا کیا ہے، تم نے ان سے کتنی چاہت رکھی ہے، کتنی الفت رکھی ہے. کس قدر محبت اور محبت کا معیار کون سا رکھا ہے؟ صدیق اکبر والے، عمر فاروق والا، صحابہ والا، صحابہ کرام والا، ام عمارہ والا، حضرت یاسر والا، کون سا؟ حبشی والا، بلال والا، سہیل والا، کون سا معیار رکھا ہے؟ پوچھا جائے گا بھائی، پوچھا جائے گا. روزے قیامت سے میرے قدر کے اندر پوچھا جائے گا. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صحابہ کو جناب اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضور کی غلامی کیا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا حضور. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی پوسٹیں، اپنی عزتیں بچائی ہیں، ہم نے اپنا مقام بچایا ہے، اپنا رتبہ بچایا ہے، اپنی اولاد کو بچایا ہے، اپنے گھر کو بچایا ہے، اپنے مال کو بچایا ہے، اپنے عزت و آبرو کی فکر کی ہے. نہیں، یہ ساری عزت حضور کے ساتھ کرتا، سارا مال حضور کے ساتھ کرتا، ساری رفت حضور کے ساتھ کرتا، ہمارا سارا وجود حضور کے ساتھ کرتا. حضور کی عزت نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ پھر وہ برتن ہمیں کریں گے. بس محبت کا ایک ہی معیار ہے، جینے کا ایک ہی معیار ہے، عزت کا ایک ہی معیار ہے کہ حضور کی عزت کرنا سیکھو، حضور سے ٹوٹ کر محبت کرنا سیکھو. جب یہ معیار رکھو گے تو دنیا اور آخرت کے درکار ہو گیا. اللہ پاک سے وہ ہے، اللہ پاک